السلام علیکم پیارے ویورز، آج کی ہماری کہانی ہے کھانا ضائع کرنا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ اپنی رحم دلی اور کھانے سے محبت کرنے کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن قرآن سے ایک آیت سنی تھی جو اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ ترجمہ: کھانا ضائع نہ کرو، اللہ کا ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت پڑھ کر اس نے سوچا کہ ایسی کیا بات ہے، کھانا ضائع کرنا کیوں اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی وجہ جان کر رہے گی۔ وہ اپنی دادی کے پاس گئی جو بہت سمجھدار تھیں۔ عائشہ نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جو اس نے سن رکھی تھی۔ دادی مسکرائی اور عائشہ کو ایک کہانی سنانے لگی۔ گاؤں کے ایک گروہ کی تھی جن کے پاس بہت زیادہ کھانا ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے، لیکن ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ شکر ادا کرنے کی بجائے کھانا ضائع کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی دعوتوں میں بہت زیادہ کھانا رکھا کرتے تھے اور بچا ہوا کھانا ضائع ہونے کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے تھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس گاؤں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پاس کھانا ختم ہونا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جو کھانا زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے ضائع کر دیتے تھے، اب ان کے پاس کھانا بہت کم رہ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے نشانی ہے۔ اللہ ان کو سبق سکھا رہا ہے کہ شکر گزار بنو، نہ کہ جو تمہارے پاس ہے اس کو ضائع کرو۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کھانا ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کے حالات پھر سے بہتر ہونے لگے اور باقی لوگوں نے بھی سبق سیکھ لیا کہ کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ بہت خیال کرتے تھے اور کھانا ضائع نہیں کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس کہانی سے متاثر ہو کر عائشہ نے بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا سوچا۔ اگلے دن جب اس کی امی نے اس کو دوپہر کا کھانا دیا تو اسے قرآن کا سبق یاد آیا۔ اس نے اتنا ہی کھانا لیا جتنا وہ کھا سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ اس بات پر عمل کرتی رہی۔ اس نے قرآن کی یہ آیت اپنے دوستوں کو بھی سنائی اور اس نے ساتھ مل کر وعدہ کیا کہ وہ کھانا ضائع نہیں کریں گے۔ انہوں نے مل کر ایک گروپ بنایا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ شکر ادا کرنا اور کھانا ضائع نہیں کرنا۔ ایک دن عائشہ اور اس کے دوستوں نے مل کر سب کی دعوت کرنے کا سوچا۔ انہوں نے گھروں سے کھانا اکٹھا کیا اور اسے ان لوگوں کے ساتھ بانٹا جن کو اس کھانے کی ضرورت تھی، اور اس بات کا خیال رکھا کہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ سب محلے والے اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے ایک پیارا سبق قرآن سے سیکھا۔ جیسے ہی دعوت ختم ہوئی، عائشہ نے ایک سکون محسوس کیا۔ اس نے سیکھا قرآن میں صرف الفاظ نہیں بلکہ اس میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ عائشہ اور اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ ان کا یہ عمل کیسے ان سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کھانا ضائع نہ کر کے نہ صرف قرآن پر عمل کر رہے ہیں بلکہ لوگوں اور اپنے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پیارے بچوں، ہمیں کھانا کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔